الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، سونے کے آداب کے موضوع پر استاذ محترم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ کی پرمغز تقریر ابھی آپ نے سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان آداب کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. بھئی اگر ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو ماں کو پسند ہو، اور ان کاموں سے بچیں جو ماں کو پسند نہیں ہے. اگر ہمیں اپنے استاد سے محبت ہے، اپنے والد سے محبت ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، تو ان تمام رشتوں میں ہم ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مومن سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ قرآن حکیم جواب دیتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے اور اللہ سے ہونی چاہیے. اس محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں. اس محبت پر ساری محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. اب اگر اللہ سے آپ کو محبت ہے تو آپ کو یہ بھی پتا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ذرا غور کیجیے گا اس آیت پر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا، تمہیں ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے.
یعنی وہ اللہ کے چاہنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو چاہنے والا ہوگا، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کی نظر میں محبوب ہوگا۔ تم اگر مرتد ہو گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور وہ ایمان والوں کے لیے بڑے نرم مزاج ہوں گے، بڑے نرم ہوں گے، اور کافروں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے دین پر چلنے میں اگر ان کو گالیاں بھی سننی پڑ جائیں تو وہ گالیاں بھی سنیں گے، ان کو برا بھلا کہا جائے تو وہ لوگوں کی باتیں بھی سن لیں گے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہاں قابل غور بات جو ہے، اللہ نے کہا کہ اگر تم مرتد ہو گئے تو ہم ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب مومن اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بھئی دنیا کی محبتوں کا کیا ہے؟ شوہر بیوی میں اتنی محبت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بچے کو دیکھ کے بھاگے گی، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بھاگے گی۔ تو یہ رشتے، یہ محبت تو ایک ٹائم تک کام آتے ہیں۔ بیوی سے بڑی محبت ہے، بیوی کا انتقال ہوا، شوہر نے دوسری شادی کر لی، ضرورت پیدا ہو گئی، غلط بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی ہر محبت کا ایک الٹرنیٹ، ایک بدل ہے، لیکن اللہ کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہے میرے بھائی۔ اس محبت کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کیا بدلہ دیتا ہے؟ آئیے وہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، تو تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل، کون جبریل؟ فرشتوں کے سردار۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میں محبت کرتا ہوں، تو تو بھی اس سے محبت کر۔ اس کے بعد جبریل تمام آسمان کے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تو تم سب اس سے محبت کرو۔ سارے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر بھی مقبولیت دیتا ہے، دنیا کے اندر نیک لوگوں کے دل میں، ایمان والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ تو بھائیو، آج میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں کہ بھئی جب ہم مومن ہیں اور ہماری سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ ہے، تو ہم ذرا کچھ ایسے اعمال کو جانیں، کچھ ایسی چیزوں کو جانیں جو اللہ کو پسند ہے، جن کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہاں میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اور اس کو ہم اپنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سب سے مین گیٹ ہے، اس کے بغیر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ کیا ہے وہ ہے فرائض۔ فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے۔ جتنے فرائض ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کو بھئی نماز چھوڑ کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، روزہ چھوڑ کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کی چوری کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، حج فرض ہے اور حج کو ٹال کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی سیڑھی ہے فرائض۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے،
جب اللہ کے نبی کوئی حدیث بیان کریں اور کہیں کہ میرا رب مجھ سے روایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے روایت کرتا ہے، تو ایسی حدیث کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو میرے کسی ولی کا دشمن بن جائے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کا دشمن بن جائے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو وہ فرائض ہیں۔ جن چیزوں کو میں نے بندے کے اوپر فرض کیا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب انہی چیزوں کے ذریعے آتا ہے۔ فرائض کی پابندی کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض کے ساتھ ساتھ جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے، وہ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، وہ 5 ٹائم کی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ قیام اللیل بھی کرتا ہے، جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو پھر میں اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں۔ جاڑے کا موسم ہے، رات لمبی ہے، آپ 1 گھنٹہ رات میں آرام سے سونے کے بعد بھی وقت نکال سکتے ہیں تہجد پڑھنے کا۔ دن چھوٹا ہے، آپ روزانہ نہ صحیح سوموار کو روزہ رکھ لیجیے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، جمعرات کو روزہ رکھ لیجیے، نفلی روزہ۔ بھائی جاڑے کا موسم متقیوں کے لیے بہت بڑا غنیمت ہے، مال غنیمت ہے، فائدہ اٹھانے کیجیے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، حضرت عمر کا قول ہے کہ جاڑے کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے مال غنیمت ہے، بہترین موقع ہے، چھوٹا سا دن ہے، لمبی رات ہے، تہجد بھی آرام سے آدمی پڑھ سکتا ہے اور نفلی روزہ بھی آرام سے رکھ سکتا ہے۔ عورتوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، پورا کرنے کا بہترین ٹائم ہے، بہترین موسم ہے، چھوٹا سا دن ہے۔ تو یہ فرائض کے بعد یہ دوسری چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، نوافل کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بندہ اگر فرائض کا پابند ہو، نوافل کا پابند ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس کی آنکھیں غلط چیزوں سے بچتی ہیں، اس کے کان غلط چیزوں کو سننے سے بچتے ہیں، اس کے ہاتھ غلط چیزوں کو ٹچ کرنے سے بچتے ہیں، اس کے پیر غلط چیزوں کی طرف چلنے سے بچتے ہیں۔ اللہ کا محبوب بن جائے بندہ تو اللہ تعالیٰ اپنا پروٹیکشن دیتا ہے، اپنی سیکیورٹی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا سرکشا کوچ دے دیتا ہے کہ بندہ آٹومیٹک غلط چیزوں سے بچتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، فرائض کی پابندی کریں ہم اور نوافل کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، میرے بندو احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے بھئی؟ اردو میں ہم احسان کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہی کہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، ہم کہتے ہیں اس کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ لیکن شریعت میں احسان بڑا وسیع لفظ ہے۔ احسان کے بیسیکلی 3 اہم جو معنی ہے،
3 معنی کے لیے احسان آتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے آپ۔ احسان کا پہلا معنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، جس کا جو حق ہے اگر اتنا دے رہے ہیں تو عدل ہے، اور عدل سے ایک اسٹیپ اوپر کی چیز ہے احسان۔ بھائی کوئی مزدور ہے، اس نے آپ کا کام کیا، اچھا کام کیا، آپ کی مرضی کا کام کیا، آپ کے من مطابق کام کیا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ 100 روپیہ مزدوری طے ہو گئی، اب آپ سوچتے ہیں یار اس کو 90 پر کسی طریقے سے ہم دبا لیں، یہ تو کنجوسی ہو گئی۔ احسان یہ ہے کہ 100 کا اس نے کام کیا، آپ 110 دے دیں، خوش ہو گئے، یہ احسان ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ سامان، آپ دکاندار ہیں، سامان لینے والا آیا، اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ 1 کلو سامان لے رہا ہے تو میں 990 گرام کیسے، 10 گرام میں کیسے بچا لوں، یہ بےایمانی ہے، یہ چوری ہے۔ سامان وہ 1 کلو لینے آیا، آپ نے 10-20 گرام ایکسٹرا دے دیا، یہ احسان ہے۔ ہمارے نبی نے احسان سکھایا ہے، ہمارے نبی نے کنجوسی نہیں سکھائی، بےایمانی نہیں سکھائی۔ ہمارے نبی کیسے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیچارے جنگ احد میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، 9 بہنیں تھیں، والد دنیا سے چلے گئے، 9 بہنوں کی ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی۔ اب باپ نے بہت سارا قرضہ بھی لے رکھا تھا، قرضہ بھی باپ کا ان کے ذمہ آیا، بیچارے جوان ہیں، ذمہ داریوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ایک غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت جابر کا جو اونٹ ہے وہ ایک دم مریل ہے، دھیرے دھیرے چل رہا ہے، قافلے میں سب سے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جابر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اعیا بعیری، میرا اونٹ تھک گیا ہے، چل نہیں رہا ہے، میں عاجز آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی چھڑی سے اس اونٹ کو ہلکا سا دھکا دیا، اونٹ اتنا تیز بھاگنے لگا کہ حضرت جابر کہتے ہیں میں اونٹ کو روک رہا ہوں کہ نبی سے آگے نہ نکلے، وہ آگے بڑھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی میرے قریب آئے، کہا جابر یہ بتاؤ شادی کر لی تم نے؟ اللہ کے نبی کو سب پتا ہے، ایک ایک صحابی کی خبر رکھتے ہیں۔ کہاں یا رسول اللہ شادی کر لی۔ پوچھا بکرن ام سیبن، کنواری سے کی یا سیبہ سے کی؟ سیبہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جو طلاق شدہ ہو، بیوہ ہو، آلریڈی جس کی شادی کہیں ہو چکی ہو۔ تو پوچھا کہ کنواری سے کی کہ سیبہ سے کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ سیبہ سے کی، یعنی بیوہ سے کی یا مطلقہ سے کی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جابر تم نوجوان آدمی ہو، تم نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ فَحَلَّا بِكْرًا تُلَائِبُكَ وَتُلَائِبُهَا، کنواری سے کرتے، اس کے ساتھ تمہارا مزاج زیادہ میچ کرتا، تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، ایک دوسرے کو انجوائے کرتے، ایک دوسرے سے مزاج میچ کرتا، تم نے سیبہ سے کیوں شادی کی، تم نے بیوہ سے کیوں کی؟ کہا یا رسول اللہ ان لی اخوات، میری 9 بہنیں ہیں، میں نے یہ سوچا کہ میں ایسی عورت کو لے کے آؤں گھر میں نکاح کر کے جو میری 9 بہنوں کی ماں کی طرح ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے بالوں میں کنگھی کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو سمیٹ کے رکھے۔ میں کسی کنواری لڑکی سے اگر شادی کرتا تو یہ مقصد حل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے ایک سبق ملا کہ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو بہنوں کی ذمہ داری بھائی کے اوپر ہے، اور ایک مسلمان بھائی کی ذمہ داری کو اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ بھائی اپنی بہن کی خوشی کے لیے کنواری لڑکی سے شادی نہیں کر رہا، یہ دیکھیں آپ، اس کو کہتے ہیں ایثار، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ کہا یا رسول اللہ بہنوں کا خیال رکھنا تھا، اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کی۔ آپ نے کہا اچھی بات ہے، جابر ایک کام کرو، جب تم مدینہ پہنچو تو جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ تم وقت خوب دینا، اس کو خوب اپنی بیوی کو خوش رکھنا۔ غزوے سے جا رہے ہو، ایک لمبی گیپنگ کے بعد جا رہے ہو، اب گھر جا رہے ہو تو بیوی کو وقت دینا، بیوی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، بیوی کے ساتھ وقت گزارنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جابر ایک کام کرو، اپنا اونٹ مجھے بیچو گے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل، اگر آپ لینا چاہیں میں بیچ دوں گا۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو قیمت آپ طے کر دیں۔ کہا چلو میں 1 اوقیہ چاندی میں تمہارا اونٹ میں سودا کرتا ہوں۔ 1 اوقیہ چاندی 119 گرام چاندی ہوتی ہے، 119 گرام چاندی میں سودا کیا اللہ کے رسول نے ان کے اونٹ کا۔
حضرت جابر کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا تو اللہ کے رسول مجھ سے پہلے مدینہ پہنچے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول کی ایک سنت بھی ہے کہ آدمی جب سفر سے آئے تو ڈائریکٹ گھر نہ جائے، پہلے مسجد میں آئے۔ پہلے اس زمانے میں مائک وائک چوری نہیں ہوتے تھے، مسجدیں کھلی رہتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ مسجدیں بند رہتی ہیں 24 گھنٹے نماز کے ٹائم کے علاوہ، مسجدیں کھلی رہتی تھی۔ تو سفر سے لوگ آتے تھے تو ڈائریکٹ مسجد میں آتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تب گھر جاتے تھے۔ تو حضرت جابر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ دروازے پر اللہ کے رسول کھڑے۔ آپ نے کہا جاؤ پہلے نماز پڑھ کے آؤ۔ حضرت جابر گئے، نماز پڑھ کے آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جابر اونٹ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے، حاضر ہے۔ آپ نے کہا بلال ان کو چاندی تول کے دے دو۔ اب حضرت بلال نے چاندی کو تولا۔ اب چاندی تول رہے ہیں، 119 گرام چاندی دینا ہے، تو ہم اور آپ ہوتے تو 119 گرام ہی دیتے۔ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ بالکل کانٹا ایک دم برابر ہو جائے، 000 ہو جائے تب ہم دے دیں۔ حضرت جابر نے تول کے دیا، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے زیادہ دیا، رسول کا طریقہ اپنایا۔ 119 گرام ہے تو زیادہ دیا، 125 130 دے دیا، زیادہ دے دیا انہوں نے۔ چاندی میرے حوالے کر دی، میں پلٹ کے جانے لگا۔ نبی نے کہا جابر سنو، ادھر تو سنو۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول کا ارادہ تبدیل ہو گیا، کہیں سودا کینسل تو نہیں کرنے جا رہے، کہیں اونٹ واپس تو لینے نہیں جا رہے۔ میں ضرورت مند تھا، باپ ابھی انتقال کیے ہیں، میں قرض دار تھا، مجھے کچھ آسانی ہونے والی تھی، میں ڈر گیا کہیں سودا کینسل تو ہونے نہیں جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا جابر جاؤ اپنا اونٹ بھی لے کے چلے جاؤ، لکل بعیر ولک ثمنہ، اونٹ بھی لے جاؤ، اونٹ کی قیمت بھی لے جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ تھا ہمارے نبی کا مدد کرنے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو احسان کا ایک طریقہ یہ ہے میرے بھائی کہ کسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں، کسی کے حق سے زیادہ اس کو دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ راستے سے جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، کوئی بیچاری بوڑھی عورت ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، وہ سامان بیچ رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک بوڑھا مرد ایک بوڑھی عورت اگر سامان بیچ رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے تب وہ بیچ رہا ہے، اس کے گھر کے حالات ہے تب وہ بیچ رہا ہے۔ تو کہیں میں نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی کچھ سامان بغیر ضرورت کے خرید لینا چاہیے، سامنے والے کے حالات دیکھ کے، اس کی خودداری دیکھو، وہ بھیک نہیں مانگ رہا، وہ سامان بیچ رہا ہے، اس کی خودداری کا لحاظ کرتے ہوئے ضرورت نہیں ہے تو بھی سامان لے لو کہ اس کی کچھ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں یہ احسان ہوتا ہے، اور احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام جب کیا جائے تو پرفیکٹ کیا جائے، صحیح طریقے سے کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر احسان کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تم جنگ کے میدان میں ہو، دشمن کو تم مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو، دشمن کو قتل کرنے میں بھی تم احسان کرو، جانوروں کی طرح نہ مارو، ناک کان نہ کاٹو، جو پراپر طریقہ ہے جنگ کے میدان میں، جو نارمل طریقہ ہے اس طریقے سے تم دشمن کو قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم اپنے جانور کو ذبح کرو، قربانی کے جانوروں کو تم ذبح کرو، فَآسِنُوا الذِّبْحَ، تو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ ذبح کرو، شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح کرو۔ تو ہر کام کو صحیح طریقے سے کرنا احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اور احسان کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو کام کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، یعنی احسان از اکول ٹو اخلاص۔ احسان کبھی کبھی اخلاص کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی معنی میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو ان کے پیچھے ایمان لائے، ان کے بعد ایمان لائے، احسان کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا لفظ استعمال کر کے ایکسیپشن کر دیا، کاٹ دیا منافقوں کو۔ منافق بھی ایمان لائے تھے مگر جھوٹا ایمان لائے تھے، تو نبی نے کہا میرے نبی کے جو سچے صحابہ جو میرے نبی پر ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا انصاف کرو، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. بھائی اپنی اولاد میں آدمی انصاف نہیں کرتا، ایک اولاد کو زیادہ دیتا ہے، ایک اولاد کو کم دیتا ہے، ایک اولاد کو اپنا سب کچھ دے دیتا ہے، ایک اولاد کو محروم کر دیتا ہے. تجھے کس نے حق دیا؟ تیری اولاد تیری وارث ہے، تجھے حق کس نے دیا کہ تو اپنے ایک بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کر؟ لوگ کہتے ہیں ہماری زمین ہم جو چاہے سو کریں. آپ کی زمین ہے لیکن آپ کا بیٹا آپ کا وارث ہے. وہ نافرمان ہے، وہ شرابی ہے، وہ چور ہے، وہ اچکا ہے، تب بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی جائیداد سے محروم کریں. ہمارے یہاں بڑا عام رواج ہے، لڑکا بگڑ گیا، لڑکا باپ سے ناراض ہو گیا، لڑکا کی باپ سے کہا سنی ہو گئی، چلو بھائی لا دعویٰ کر دیا، آگ کر دیا، اس کو جائیداد سے محروم کر دیا. یہ اللہ کی قسم یہ نا انصافی ہے. انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور انصاف کا امتحان تب ہوتا ہے جب بات اپنے خلاف پڑ جائے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف پڑ جائے، اپنے والدین کے خلاف پڑ جائے، تب انصاف کا امتحان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. تمہارے خلاف پڑ جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑ جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑ جائے، لیکن پھر بھی تم گواہی دو تو سچی گواہی دو اور انصاف کے اوپر قائم رہو. ہماری کسی سے دشمنی ہے، کوئی ہمارا مخالف ہے، ہمارا اس سے کیس چل رہا ہے، تو دشمنی کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمن کے بارے میں جو چاہے سو کہہ دیں، جو چاہے سو کر دیں. دشمنی میں بھی انصاف کی بارڈر کو کراس نہیں کرنا ہے، انصاف کی لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. میرے بندو تمہاری اگر کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی تم اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ تم انصاف کا گلا گھونٹ دو، انصاف پر قائم رہنے والے بنو. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ لڑائی میں جنگ میں سب جائز ہے، اسلام کہتا ہے نہیں، لڑائی میں بھی سب جائز نہیں. دشمن کے ساتھ بھی آپ کو نا انصافی نہیں کرنا ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بڑے عظیم صحابی ہیں. اتفاق سے غزوہ بدر کے پہلے وہ مدینہ کے باہر گئے ہوئے تھے. دشمنوں نے ان کو پکڑ لیا اور دشمنوں نے ان کو اس شرط پر رہا کیا کہ تم مدینہ جاؤ گے مگر ہمارے خلاف جو جنگ ہونے والی ہے اس میں تم شریک نہیں ہوگے. حضرت حذیفہ تیار ہو گئے، دشمنوں نے چھوڑ دیا. حضرت حذیفہ مدینہ میں آئے، اللہ کے رسول کو پوری بات بتائی. اللہ کے نبی سچویشن جان رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے. بھئی ایک آدمی بڑھ جائے تو 314 ہو جائے گا نا، ایک آدمی تو بڑھے گا نا. نبی نے کہا نہیں، یہ ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں، یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، یہ جنگ میں شامل نہیں ہو. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا، میرا دل چاہ رہا تھا، مگر نبی نے کہا نہیں، عہد عہد ہے، وعدہ وعدہ ہے، ایگریمنٹ ایگریمنٹ ہے، انصاف انصاف ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انصاف کرو. ہم انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا ان المقسطین کانت علی منابر من نور. قیامت کے دن جو انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے وہ نور کے ممبر پر ہوں گے. اللہ اکبر. یہ نور کا ممبر کیسا ہوگا اللہ ہی اس کی کیفیت جانتا ہے. ہم نے تو لکڑی کا ممبر دیکھا ہے، ہم نے تو پتھروں کا ممبر دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کرنے والوں کو نور کا ممبر دے گا اور اپنے دائیں سائیڈ میں اللہ تعالیٰ رحمان اپنے دائیں طرف ان کو رکھے گا. اب یہ کون انصاف والے لوگ ہیں؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم، جو اپنے فیصلے میں انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں میں انصاف کرتے ہیں، اور جو ذمہ داری ان کو مل جائے اس میں انصاف کرتے ہیں. تو یہ تیسری چیز ہو گئی کہ انصاف کرنا ہے. چوتھی چیز تقویٰ.
ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا بھی 3 مطلب ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو۔ تقوی کا ایک مطلب یہ ہے کہ حرام سے بچنا، اور حرام کے ساتھ ساتھ ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچنا، جس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام، بچو اس سے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا دوسرا مطلب اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان بیریکیڈ لگا دینا، اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لینا، رکاوٹ ڈال لینا، ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آئے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا تیسرا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ تو تقوی کا تعلق چہرے سے نہیں ہے کہ صاحب فلاں آدمی کا چہرہ لگ رہا ہے متقی والا ہے، اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، اس کے چہرے پہ بھرپور داڑھی ہے، وہ تقوی والا۔ تقوی کا تعلق یہاں سے، التقوی ہا ہونا۔ بلال کالے ہیں مگر ان کے سینے میں جو دل ہے وہ تقوی سے لبریز ہے۔ عمار ابن یاسر غریب ہیں، کمزور ہیں، غلام ہیں، مگر ان کے دل میں ایمان ہے۔ تو تقوی کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانی کا گوشت اور خون ہمیں نہیں پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقوی ہمیں پہنچتا ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ 5ویں چیز، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے، یہودیوں کا گزر ہوا اللہ کے نبی کے پاس سے، یہودیوں نے السلام علیکم کہہ دیا اللہ کے نبی کو، سلام علیکم نہیں کہا، کیا کہا؟ السلام علیکم، اے نبی تم پر بربادی آ جائے، تم پر موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ نبی کے لیے بد دعا کی انہوں نے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی ان کی بات، میں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیوں تم پر موت آ جائے، تم پر اللہ کی لعنت برسے۔ میں بہت غصے میں آ گئی، میں نے غصے میں یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ محلن، تھوڑا نرمی سے کام لو عائشہ، اتنے تیش میں آ گئی، اتنے جذبات میں آ گئی۔ محلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی سے کام لو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا میں نے سن بھی لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا۔ جب انہوں نے کہا تھا نا السلام علیکم، تو میں نے جانتی ہو جواب کیا دیا تھا؟ میں نے کہا تھا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا جواب بھی کتنا پیارا تھا۔ انہوں نے نبی کے لیے موت کی بد دعا کی، نبی نے ان کا جملہ ان پر ریپیٹ کر دیا، لیکن وہ لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ بھائی انہوں نے کہا السلام علیکم، تو پورا جواب کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام، تم پر موت آئے، تو نبی نے موت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، نبی نے سام کا لفظ استعمال نہیں کیا، نبی نے کہا وعلیکم، تم پر بھی آئے، جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو تم پر بھی آئے۔ یہ نبی کا بڑا پاکیزہ طریقہ تھا اور پاکیزہ انداز تھا۔ تو نرمی اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی، گھر کے اندر بہت سختی والا ماحول مت پیدا کرو۔ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے اتنے سخت ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں گھر میں آتا ہوں تو میرے بچے مجھ سے ڈر جاتے ہیں، میری بیوی کی مجال نہیں ہے کہ میں رات میں آدھی رات میں چلا جاؤں اور اس سے پانی مانگ لوں تو میرے سامنے پانی لا کے کھڑی رہے۔ بھائی بیوی ہے کہ غلام ہے تمہاری؟ بعض گھروں میں یہ رواج ہے کہ بہویں بعد میں کھانا کھائیں گی، کھانا بچے گا تو کھا لیں گی، باسی کھانا کھا لیں گی۔ بھائی صاحب یہ سب واہیات طریقے ہیں، ان کو ختم کرو۔ وہ بھی انسان ہے اور جتنا حق آپ کو ہے اتنا حق ان کو حاصل ہے۔ یہ اگر یہ آپ کے خاندان کی پرمپرا بھی ہے تو دفن کر دو ایسی پرمپرا کو، مٹی میں ڈال دو ایسی پرمپرا کو کہ بہویں بعد میں کھانا کھائیں گی، بہوؤں کی مجال نہیں ہمارے گھر میں پہلے کھانا کھائیں۔ کیا بات ہے بھائی، یہ کون سی بات ہے؟ جس کو بھوک لگی پہلے اس نے کھانا کھا لیا۔ ہاں اگر گھر کا یہ دستور ہے کہ سب لوگ مل کر کے کھانا کھاتے ہیں، اچھی بات ہے، سب لوگ مل کے کھانا کھائیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بہویں بعد میں کھائیں گی، بچا کھچا کھائیں گی، تاکہ کھانا گھٹے تو بہوؤں کو گھٹے، کسی اور کو نہ گھٹے؟ یہ سب ظلم ہے میرے بھائیو، جسے ہمیں اپنے گھروں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ
اذا احب اذا اراد باہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی فیملی کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل کرنا چاہتا ہے، ادخل علیہم الرفق، تو اس فیملی کے اندر، اس پریوار کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ اولاد کے اندر نرمی ہو، والدین کے اندر نرمی ہو، ساس کے اندر نرمی ہو، بہو کے اندر نرمی ہو۔ اب سب لوگ ایک دم آسمان سر پہ اٹھائے رہیں گے تو بھائی وہ تو گھر میں جنگ ہی لگی رہے گی نا، کسی نہ کسی کو تو تھوڑا سا نرم ہونا پڑے گا نا۔ تو اگر گھر کے اندر نرمی کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ تو میرے خیال سے 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6، چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ نرمی پیدا کریں لین دین میں۔ ایک نرمی تو ہو گئی مزاج کی، ایک نرمی ہوتی ہے جس کا تعلق لین دین سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ اگر کسی سے خریداری کریں یا سامان بیچیں یا تقاضا کریں تو ایک دم داروغہ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر 1 مہینے کا آپ نے ان سے ٹائم لے کر کے سامان خرید لیا تو 1 مہینہ جس دن پورا ہوا اس کے اگلے دن وہ اتنی مرتبہ آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے بھائی پہلے اس کا پیسہ دو۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رحم اللہ سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا قضى وسمحا اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے کے اوپر جب سامان خریدنے جائے تو نرمی کے ساتھ معاملہ کرے، سامان بیچنے جائے نرمی کے ساتھ معاملہ کرے، کسی چیز کا فیصلہ کرے نرمی کے ساتھ فیصلہ کرے، اور جب تقاضا کرے تو نرمی کے ساتھ تقاضا کرے۔ تو ایک یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے چھپ کر کے جو عبادت کی جائے، جو لوگوں کو بتا کر کے اعلان کر کے نہ کیا جائے، چھپ کر کے صدقہ کیا جائے، چھپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے جائے، ایسی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی النقی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو تقی ہو، جو غنی ہو، جو خفی ہو، جو نقی ہو۔ تقی ہو، غنی ہو، خفی ہو، نقی ہو۔ تقی کا مطلب متقی ہو، اور غنی کا مطلب خوددار ہو، بے نیاز ہو، اور خفی کا مطلب چھپ کر کے نیکیاں کرتا ہو، اور نقی کا مطلب پاک صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ ایسے بندے کو دے گا۔ کس بندے کو؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس نے اتنا خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اتنا خفیہ طریقے سے صدقہ کیا۔ حالانکہ صدقہ اگر ایسا ماحول ہو کہ صدقہ لوگ نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو کھل کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کھل کر کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں اگر دل میں ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ضرور کر کے جاؤ جو صرف آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو، اور ایسی نیکیاں کل قیامت کے دن کام آئیں، جو بندے اور اللہ کے درمیان ہو، جو بندے کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی دے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ بھائی جلوت میں سب کے سامنے آنسو بہا رہے ہو، سب کے سامنے کانپ رہے ہو، رو رہے ہو، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اصل خوف تو یہ ہے، اللہ کا ڈر تو یہ ہے، رات کا ٹائم ہے، بند کمرہ ہے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اور آپ کا رب آپ کی اس آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے اور آپ کی سسکیوں کو سن رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے نیکی، اور ایسی نیکی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو پیسے کا اثر آپ کے جسم کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ بھائی ایک ہوتی ہے سادگی، کہ بھی کروڑ پتی آدمی ہے لیکن سادہ رہتا ہے، سمپل رہتا ہے، سادگی الگ چیز ہے، اور پھٹیچر بنا الگ چیز ہے۔ بھئی آپ کے پاس لاکھوں ہیں اور آپ میلا کچیلا، داغدار، پرانا پیوند لگا کپڑا پہن کے ٹہل رہے ہیں کہ صاحب لوگ جانے کہ بھئی میں بہت کمزور آدمی ہوں، یہ غلط ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت مالک ابن نضلہ، مالک ابن نضلہ، نو زواد لام ہے نضلہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ میرے رشتہ دار ہیں
جب وہ میرے پاس سے گزرتے ہیں، جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ میری مہمان نوازی نہیں کرتے، نہ مجھے کچھ کھلاتے ہیں، نہ پلاتے ہیں، نہ مجھے میری عزت دیتے ہیں. تو اگر کبھی وہ لوگ میرے گھر کے پاس سے گزرے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کے عمل کا بدلہ دوں یا مجھے مہمان نوازی کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، تمہیں اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. ہمارے یہاں تو اسی پہ سارا معاملہ ٹکا رہتا ہے. اس نے اپنی شادی میں نہیں بلایا تو ہم کیسے بلا لیں؟ اس نے اپنے کام میں نہیں پوچھا تو ہم کیوں پوچھیں؟ اسی پر تو نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں ہمارے یہاں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے ہم دشمنیاں پالتے رہتے ہیں. نبی نے کیا سکھایا؟ وہ تمہاری مہمان نوازی نہ کرے لیکن تمہارے گھر میں اگر مہمان آیا ہے تو تم اس کی مہمان نوازی کرو. اس کے بعد حضرت مالک کہتے ہیں کہ میرا کپڑا بڑا بوسیدہ سا تھا، پرانا سا تھا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا حل لک من مال، اے مالک یہ بتاؤ تمہارے پاس مال، اللہ نے کچھ مال وال دیا ہے کہ نہیں؟ کچھ پیسہ وسا رہتا ہے کہ نہیں تمہارے پاس؟ کہا ہے اللہ کے نبی بہت پیسہ ہے. من الابل والغنم والبقر، بہت ساری بکریاں ہیں میرے پاس، بہت سارا اونٹ ہے، بہت ساری گائے ہے، بہت پیسہ ہے میرے پاس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے مالک جب اللہ نے تم کو اتنا نوازا ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. اتنا پیسہ ہے اور تم ایسا کپڑا پہن کے چل رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے، ترمذی کی روایت ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا، یہ چاہتا ہے کہ بندے کے اوپر اس کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہو. بھئی اللہ نے نوازا ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا مکان بناؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کا حق مار کے مکان مت بناؤ، کسی کا حق مار کے اچھے کپڑے مت پہنو، لیکن آپ جائز طریقے سے سب کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں تو اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، یہ اللہ کو پسند ہے. اس کے بعد ایک چیز یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی رخصت دی ہے، کوئی چھوٹ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹ کا فائدہ آپ اٹھائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کی رخصت کا فائدہ اٹھایا جائے، اس کی چھوٹ کا فائدہ اٹھایا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نے جس چیز سے منع کیا اس سے بچا جائے. بھائی سفر میں ہیں آپ، اب 4 رکعت والی نماز آپ کو 2 پڑھنا ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کرنا ہے. اب آپ کہتے نہیں صاحب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، 4 کی جگہ 2 پڑھو، میں گھر چل کے پوری 4 پڑھوں گا. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صرف فجر کی سنت پڑھتے تھے، آپ دنا دن پوری ظہر کی سنتیں پڑھ رہے، مغرب کی پڑھ رہے، غلط ہے یہ. اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا، آپ چھوٹ کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. جاڑے کا موسم ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، وضو کرنے پر بیمار ہونے کا پورا اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہے کہ پانی کے قریب مت جائیے، آپ کہتے ہیں نہیں صاحب میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تیمم کیا، میں تیمم کر کے نماز نہیں پڑھوں گا. یہ تقویٰ نہیں ہے، معاف کیجیے، لقوہ ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کا مذاق ہے. جہاں اللہ تعالیٰ چھوٹ دے وہاں چھوٹ پر عمل کرنا، یہی تقویٰ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. اب ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور توبہ کرنے والوں نہیں کہا، توابین کہا. تواب یہ تائب کا مبالغہ کا صیغہ ہے. تائب مانے توبہ کرنے والا، تواب مانے بہت زیادہ توبہ کرنے والا. تو توبہ کرنے والے مت بنو بھائی، تواب بنو. ہمارے باپ آدم کی طرح توبہ کرنا سیکھو. غلطی ہو گئی، کپڑے اتر گئے بدن سے، جنت سے زمین پر آ گئے، تو زبان پر اللہ نے جو دعا کے الفاظ جاری کیے، اللہ اکبر، کیسی توبہ ہے. میں تو کہتا ہوں جب توبہ کرنا ہو تو آدم کی دعا پڑھ لیا کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اور کون ایسا ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کا دامن بے داغ ہو گناہوں سے؟ اگر کوئی ہے ایسا تو فرشتوں میں جا کر کے اپنا نام لکھوا دے.
بھئی ہم تو وہ ہیں کہ ہر نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میرے گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا ہے مگر تو، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، پروردگار تو رحم فرما، تو معاف فرما۔ یہ تو ہم ہر نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں نا بھئی، ہر نمازی پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھنے والا پڑھ رہا ہے۔ تو اگر کوئی اس خمار میں ہے کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بھائی ہر منٹ پہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہر گھنٹے ہم سے کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ سے توبہ کیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبونا، اگر تم گناہ نہ کرتے، اگر تم گناہگار نہ ہوتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دیتا، ولجاء بقوم، اور دوسری قوم کو لاتا، دوسرے لوگوں کو لاتا، ثم یذنبونا، پھر ان سے گناہ سرزد ہوتے، فیستغفرون اللہ، اور وہ اللہ سے معافی مانگتے، فیغفر اللہ لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا۔ تو توبہ کرو میرے بھائی، اور توبہ کو ٹالو مت۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو توبہ یہ نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ یہ نماز شروع کرو۔ غلط کام کر رہے ہو تو توبہ یہ نہیں کہ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ یہ ہے کہ غلط کام چھوڑ دو۔ جو غلط کام سے آپ توبہ کر رہے ہیں، جس غلط کام سے، اس غلط کام کو فوراً چھوڑ دو، یہی توبہ ہے، یہی سچی توبہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرماتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں آ کر غلط کام کر لیتے ہیں، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موت کا ٹائم آتا ہے، قال انی تبت الان، تب کہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ موت کا ٹائم آنے کے بعد جو توبہ کرے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگی؟ توبہ زندگی میں کرو میرے بھائی۔ بڑا اچھا ایک جملہ آج میں نے پڑھا فیس بک کے اوپر، سعودی عرب کے بہت بڑے سلفی عالم شیخ صالح العثیمی، اس دور کے علماء میں ایک بڑا نام ہے شیخ صالح العثیمی۔ ایک تو شیخ ابن عثیمین تھے، وہ الگ تھے، یہ شیخ صالح العثیمی ہے۔ تو ان کا ایک ٹویٹر پر ٹویٹ کیا تھا انہوں نے، جو فیس بک پر شیئر ہوا، انہوں نے ایک بات لکھی کہ آدمی یہ ٹینشن نہ لے کہ کب مروں گا اور کہاں مروں گا۔ بھئی یہ ہم کو پتہ بھی لگ جائے کہ کب مروں گا اور یہ پتہ لگ جائے کہاں مروں گا، یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ آدمی یہ ٹینشن نہ لے کہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا، آدمی ٹینشن اس بات کی لے کہ کس حال میں مرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ اللہ کے نبی حج کر رہے ہیں، ایک حاجی سواری سے گرا، فوراً انتقال کر گیا۔ نبی نے کہا اس کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا احرام کا کپڑا اس کا کفن بنا دو، یہ اسی حال میں قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ سوچ لیں کہ ہم کیا کرتے ہوئے کل اٹھیں گے قیامت کے دن۔ بھئی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، تو ہر آدمی اس بات کی چنتا کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر اس حال میں موت آ گئی، شراب پیتے ہوئے موت آ گئی، زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، حرام چیزیں دیکھتے ہوئے موت آ گئی، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے موت آ گئی، تو اسی حال میں کل قیامت کے دن ہم اٹھیں گے۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اسی حال میں اٹھے گا جس حال میں اس کا انتقال ہوا ہوگا۔ تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا بہکاوا ہے کہ چلو بھائی توبہ کر لیں گے، توبہ کا ٹائم آئے گا، وہ ٹائم کبھی نہیں آیا ہے، وہ ٹائم کبھی نہیں آیا ہے، وہ ٹائم آنے کے پہلے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین، یہ جو اعمال بیان ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اعمال ہیں، جو اللہ کو پسند اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں
زندگی میں موت کے وقت کے پہلے پہلے ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر بیماری سے، ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔